بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آپ کا بھائی، آپ کا دوست وادی چھائی سے محمد نوید آپ کو محبت و برا سلام پیش کرتا ہے۔ ناظرین، پچھلی قسط میں جہاں سے مضمون ہم نے چھوڑا تھا وہیں سے اس کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں، یعنی کہ قیصر روم کے نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک۔ تو ناظرین، حضرت داہیہ قلبی جو قیصر روم کے نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لے کر چلے تھے، جب دمشق کے قریب بصرہ کے مقام پر پہنچے تو غسانیوں کا دارالحکومت تھا، تو ان کو پتہ چلا کہ قیصر ان دنوں یروشلم میں ہے۔ اس وقت اس خاندان کا رئیس حارث غسانی تھا۔ حارث غسانی نے حضرت داہیہ کو قیصر کے پاس بیت المقدس بھیج دیا، چنانچہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک لے کر یروشلم پہنچ گئے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک جب قیصر کو پہنچا تو چونکہ وہ خود تو تورات و انجیل کا عالم تھا، لہذا خط پڑھتے ہی جان گیا کہ یہ ہی وہی آخری رسول ہیں جن کی بعثت کی ہمارے یہاں پیشن گوئیاں موجود ہیں۔ آخر وہ بھی شام کا عیسائی راہب ہی تھا جس نے حضرت سلمان فارسی کو یہ خبر دے کر مدینہ کی طرف بھیجا تھا کہ میرا علم بتاتا ہے کہ نبی آخر الزماں کے ظہور کا وقت آ گیا ہے۔ ان کی بعثت عرب کے ریگستان اور کھجوروں کے جھنڈ میں ہوگی۔ معلوم ہوا کہ یہ بات عیسائیوں کے خدا ترس راہبان و اجبار جانتے تھے کہ آخری نبی کے ظہور کا وقت اب قریب ہے۔ قیصر نے اس خیال کا اظہار کیا کہ میں سمجھتا تھا کہ آخری نبی کا ظہور شام میں ہوگا، مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ ان کی بعثت عرب میں ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک پڑھ کر آپ کو پہچان کر قیصر کا جو طرز عمل سامنے آتا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ چاہتا تھا کہ اگر میری پوری مملکت ایمان لے آئے تو گویا ہم اجتماعی طور پر مسلمان ہو جائیں گے، اور اس طرح میری مملکت بھی قائم رہے گی اور میری حکومت بھی برقرار رہے گی۔ غیر عرب مسلموں کے لیے مسلمانوں کی 3 شرطیں ہوتی تھیں۔ ایک یہ کہ اگر تم ایمان لے آؤ تو تم ہمارے بھائی ہوگے، تمہاری تمام املاک، تمہاری عزت و آبرو، الغرض تمہارے ہر شے محفوظ اور برقرار رہے گی۔ تمہیں وہ تمام حقوق مساوی طور پر حاصل ہوں گے جو بحیثیت مسلمان ہم کو حاصل ہیں۔ دوسرے یہ کہ اگر یہ منظور نہیں کہ تم ایمان نہیں لاتے تو چھوٹے یعنی محتیط اور ذمہ بن کر رہو اور جزیہ ادا کرو۔ بہر صورت اسلام کا ہوگا، ملکی قانون بہر صورت اسلام کا ہوگا۔ ہاں، کسی کو بزور شمشیر اسلام لانے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، یعنی اسلام امن کا دین ہے، اسلام رحمت کا دین ہے۔ تمام غیر مسلموں کو ان کے حوالے شخصیہ میں پوری آزادی ہوگی، حتیٰ کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق پوجا پاٹ کا جو طریقہ اختیار کرنا چاہیں، اس میں اسلامی حکومت کوئی مداخلت نہیں کرے گی کہ جب تک وہ ایمان نہیں لے آتے۔ اور تیسرے یہ کہ اگر یہ بھی منظور نہیں تو پھر میدان میں آؤ اور ہم اور تمہارے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی۔ ان 3 کے سوا چوتھی کوئی صورت نہیں۔ قیصر کی اس خواہش اور کوشش کا بھی ایک تاریخی پس منظر ہے کہ اس کے معاہدین سلطنت اور اس کی رعیت مجموعی طور پر ایمان لے آئے اور اسلام کو سرکاری مذہب کی حیثیت حاصل ہو جائے۔ جن لوگوں نے یورپ اور خاص طور پر عیسائیت کی تاریخ پڑھی ہے، ان کے علم میں ہوگا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے رفع و سماوا کے قریباً 350 برس بعد رومۃ الکبریٰ جو کہ موجودہ اٹلی ہے کہ شہنشاہ قسطنطین اور اس کی پوری رعایا نے مجموعی طور پر عیسائیت قبول کر لی تھی، لہذا کسی نوع کا اعتقادی یا سیاسی مسئلہ اور تنازع کھڑا نہیں ہوا اور قسطنطین کی شہنشاہیت یوں کی توں برقرار رہی۔ اسی سبب سے ایک طرف یورپ میں عیسائیت نے فروغ پایا اور دوسری طرف شہنشاہ روم نے اپنا پایہ تخت روم کو چھوڑ کر استنبول کو قرار دے دیا، چنانچہ اس کے نام پر اس شہر کا نام قسطنطنیہ رکھا گیا۔ وہاں سے اس نے ایشیائی کوچک اور شمالی افریقہ پر فوج کشی کی اور عیسائیت کو فروغ دینے کی مہمات شروع کی، جن میں اس کو خاطر خواہ کامیابی بھی حاصل ہوئی۔ اس تاریخی تناظر میں دیکھیے تو قیصر کا طرز عمل سمجھ میں آتا ہے۔ چنانچہ نامہ مبارک کے ذریعے حضور کو پہچان لینے کے بعد اس نے چاہا کہ اس کی پوری مملکت اسی طرح اسلام قبول کرے جیسے قریباً 350 سال قبل پوری سلطنت روم نے عیسائیت کو بطور مذہب اختیار کر لیا تھا، تاکہ اس کی حکومت قائم و برقرار رہے۔ لیکن اس کے سامنے مسئلہ یہ تھا کہ اس کے لیے تدبیر کیا ہوں۔
اس کے دربار میں بڑے بڑے چوکداری عیسائی علماء موجود تھے، قسیسین تھے، بے طریق تھے، تمام عمائد و اعیان حکومت تھے، پھر فوج تھی۔ اب ان سب کو کس طرح راضی کیا جائے؟ ان منصب داروں اور امراء کے بل پر اس کی حکومت قائم تھی، لہذا جب تک یہ لوگ مطمئن ہو کر ایمان نہ لائیں اس کی حکومت کو خطرہ تھا۔ اس نے کچھ دیر توقف کیا، ایک تدبیر اس کے ذہن میں آئی۔ اس نے اپنے درباریوں سے پوچھا، ان دنوں عربوں کا کوئی تجارتی قافلہ تو یہاں نہیں آیا؟ بتایا گیا کہ عربوں کا ایک تجارتی قافلہ اس علاقے میں آیا ہوا ہے اور فی الوقت غزہ میں مقیم ہے۔ کیسر نے فوراً قاصد بھیج کر قافلے کے لوگوں کو یروشلم بلا لیا، اور قافلے کے رئیس ابو سفیان تھے جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، مکہ کے سردار تھے۔ ہرقل قیصر روم نے ایک عالی شان دربار منعقد کیا۔ اس موقع پر بیت المقدس میں اس کے جو اعیان و عمائد مملکت اور سپہ سالار موجود تھے ان کو جمع کیا، پھر بطارکہ قسیسین، احبار و رہبان کی صفیں لگائیں اور دربار میں ابو سفیان کو ان کے ہمراہیوں سمیت بلایا گیا۔ پہلے تو دربار میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک پڑھ کر سنایا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ مبارک سنانے کے بعد حضور کی نے جو بات رقم کرائی کہ تو حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اہل کتاب میں سے جو مجھ پر ایمان لاتا ہے اسے اللہ دوہرا اجر دیتا ہے، اور یہ اس لیے کہ وہ پہلے نبیوں اور رسولوں کو ماننے والا بھی تھا۔ اب وہ مجھ پر ایمان بھی لے آیا ہے۔ آگے جو حصہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کی حیثیت ایسی ہوتی ہے جیسے قیصر روم کی تھی، اگر وہ ایمان لے آتا تو چاہیے پوری رعایت ایمان نہ لاتی، لیکن لاکھوں لوگ تو ایمان لے آتے، چنانچہ ان کا اجر بھی اس کے حصے میں آتا، لیکن اس نے روح گردانی کی جس کے باعث رومی دولت ایمان سے محروم ہو گئے، تو ان کا وبال بھی قیصر کے حصے میں آئے گا۔ اس لیے کہ کسی ملک، کسی قوم، کسی قبیلے کے سربراہ کفر پر اڑے رہیں تو یہ دعوت اسلامی کی راہ میں سنگ گراں ثابت ہوتے ہیں۔ جو بھی نظام باطل کسی جگہ قائم ہوتا ہے وہ نظام حق کے راستہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتا ہے۔ لہٰذا حضور نے اس بات کو ایک مختصر سے جملے میں نہایت بلاغت و فلاست کے ساتھ سمو دیا۔ ناظرین، آج کی بات کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس موضوع کو مزید آگے لے کر چلیں گے۔ تب تک کے لیے اپنے بھائی، اپنے دوست محمد نوید کو دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔